محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دو بڑے بڑے واقعے اس محرم کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے اور دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو دو بڑے بڑے واقعے اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن ہی حضرت عمر فاروق شہادت دے کر تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ حضرت امام حسین 10 محرم الحرام کو شہادت کا نذرانہ پیش کر کے اہل بیت کو ذبح کروا کے ساری کائنات کے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی جان کی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، اپنا وقت بھی اللہ کو دینا پڑے گا، اپنے جذبات بھی اللہ کے لیے قربان کرنے پڑیں گے۔ صرف دعاؤں سے، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ خالی دعاؤں سے تو نہ اسلام زندگیوں میں باقی رہ سکتا ہے، پھیلانا تو دور کی بات ہے۔ اسلام بچانے اور پھیلانے کے لیے ویسے ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جو اہل بیت نے دی ہیں، جو صحابہ کرام نے دی ہیں۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 2 سے 3 چیزیں سبب بنی ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے کا۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مانگ کے اللہ سے لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو خود بخود حالات بنا دیتے ہیں، خود بخود حالات بنا دیتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اب اسلام تھوڑا تھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر آیا ہوا تھا، لیکن قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسلام کو تو ختم کرنے چلے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ یہ آپ علیہ السلام کی تلاوت کو آ کے سنا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا۔ یہ ساری صورت اللہ تعالیٰ نے ایک رود کے اندر اتاری ہے، ایک سیکوینس ہے جو اس ساری صورت کا یہ پتہ ہونا بتلاتا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدائشی عرب سارے شاعر ہوا کرتے تھے، تو جب یہ کلام سنا تو کہنے لگے ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے یہ، کت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے شاعر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اگلی آیت تلاوت فرما دی۔ اگلی آیت وہ کیا تھا؟ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب حضرت عمر اور حیران ہوئے کہ یہ الفاظ تو میں نے زبان سے نکالے کوئی نہیں تھے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے؟ تو آپ علیہ السلام نے اگلی آیت تلاوت کر دی۔ کیا حضرت عمر کہنے لگے ما اکھنہ، کتنے بڑے جادوگر ہیں، کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھ دی وما هو بقول کاہن وما هو بقول کاہن، یہ قرآن کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا اسلام دل میں گھر کر گیا تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا، تو اس سے تھوڑا تھوڑا اسلام دل میں گھر کر گیا، لیکن قبول کوئی نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا
کہ آل ذریح یہ ایک قبیلہ تھا، محلہ تھا، تو مشرکین مکہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور بتوں کے نام پہ ایک بچھڑے کو ذبح کیا ہے، اور بچھڑا ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ بچھڑے سے آواز آنے لگی، تو لوگ تو ڈر کے بھاگ گئے۔ بچھڑے سے کیا آواز آ رہی تھی؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا آل ذریح امر نجی صائح یسیح بلسان فصیح یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ۔ اے ذریح کے لوگوں سنو، اے محلے والوں، قبیلے والوں غور سے سنو، ہم بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا ہے، ہمیں چھوڑ کے جاؤ، ان کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو لوگ تو بھاگ گئے تھے، تو حضرت عمر بہادر دلیر تھے، کھڑے ہو کے غور سے سنتے رہے۔ تو اس واقعے کے بعد بھی ذرا سا اسلام دل میں گھر کر گیا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے، لیکن قبول پھر بھی نہیں کیا۔ تیسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم میں جا کے توحید کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑ کے مارا، اتنا مارا کہ چہرہ برابر کر دیا، یہ ناک اندر کو چلی گئی، منہ سوج گیا اور آنکھیں اندر کو چلی گئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم کے لوگ کہنے لگے اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم بدلے میں عتبہ کو قتل کریں گے، عتبہ کو قتل کریں گے۔ رات کو ہوش کوئی نہیں آ رہا تھا، جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا ماذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا بنا، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ تو قوم والے جو جمع تھے کہنے لگے جس کی وجہ سے اتنی مار پیٹی ہے، پھر ہوش میں آنے کے بعد اسی کا نام لیتے ہو، جاؤ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے، جاؤ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن ماں کو کہہ کے گئے ہیں کہ ابو بکر اس کے پیٹ میں کوئی چیز پہنچاؤ، اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تو ماں کچھ کھلانے لگی ہے تو کہنے لگے نہیں، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، اپنے حبیب کی زیارت نہ کر لوں، کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بے بس ہو گئی۔ تو ماں کہنے لگے اچھا کہاں لے کے جاؤں، کیا کروں؟ تو کہنے لگے مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاؤ۔ زید بن ارقم کے گھر میں موجود تھے، ابو بکر صدیق اور زید بن ارقم کا گھر قریب تھا۔ یہ مسفلا، یہ جو محلہ ہے جہاں آج مکہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور کی پچھلی طرف یہ محلہ، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہیں زید بن ارقم کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک ہاتھ حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے کاندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنی والدہ کے کاندھے پہ رکھا، لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا کے اتنا روئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ دو لوگ تھے جو مکہ کے طاقتور ترین لوگ تھے، ایک کا نام عمر بن خطاب تھا، دوسرے کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ عمرو بن ہشام یہ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ ابو جہل تو لقب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بہت ہو گیا، میرا ابو بکر بھی آج تو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو کس کے ساتھ، تو عمر بن خطاب کے ساتھ خاص طور پہ عزت عطا فرما، خاص طور پہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کیف کا عالم تھا، تو اللہ دعا کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کی ہدایت کے اسباب پیدا کیے۔ کیا سبب بنایا؟ اب جمعرات کا دن آیا تو مشرکین مکہ کی میٹنگ تھی، میٹنگ میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے، اگر یوں ہی پھیلتا گیا
تو کوئی مکہ کے اندر حبل کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے بتوں پہ چڑھاوے نہیں چڑھائے گا، محمد کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو مختلف رائے آئیں۔ تو عمر کہنے لگے کہ محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو سوال کرنے والوں نے کہا کون قتل کرے گا؟ کون قریشیوں سے ٹکر لے گا؟ کون عبد المطلب سے ٹکر لے سکتا ہے؟ تو عمر کہنے لگے میں ہی قتل کروں گا۔ تو کہا ہاں تم ہی قتل کر سکتے ہو، تمہارے سوا کوئی قتل نہیں کر سکتا، تمہارے سوا کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ننگی تلوار لے کے اب عمر جو قتل کرنے کو چلے ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ شکار نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ خود شکار بننے جا رہے ہیں، یہ اسلام کو ختم نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب راستے میں ننگی تلوار کو لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں نعیم ملتے ہیں، نعیم بن مسعود کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے اور کہاں یہ ننگی تلوار لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نعیم نے کہا جاؤ جا کے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیرے بہنوئی اور تمہاری بہن ام جمیل یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو جو غصہ سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا وہ سارا غصہ اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف چل گیا اور وہاں سے بہن کے گھر دوڑ لگائے۔ جو بہن کے گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو عمر اندر داخل ہوئے ہیں تو خباب تو بھاگ کے چھپ گئے ہیں۔ تو بہن اور بہنوئی وہیں کھڑے رہے، آ کے بہنوئی کو پکڑا اور خوب مارا اور کہہ رہے اچھا تم بددین ہو گئے ہو، اچھا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم بددین ہو گئے ہو۔ یہ کہنے کے بعد بہنوئی کو وہ مارا، بہن کو بھی مارا۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید، عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید، یہ دونوں بہنوئی اور سالہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ تو بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ جب خوب ان کو خون کے اندر نہلا دیا اور بار بار کہتے جاتے تھے اچھا بددین ہو گئے ہو، تو بہن کہنے لگی عمر جو کرنا ہے کر لو، اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جس ماں کا دودھ عمر نے پی کر بہادری آئی تھی اسی ماں کا دودھ ام جمیل ان کی بہن نے پیا تھا۔ تو کہنے لگی عمر اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا، جو تم سے ہوتا ہے کر لو۔ آخر دل نرم پڑ گیا، بہن کو جب خون میں لت پت دیکھا تو دل نرم ہوا۔ تو کہنے لگے اچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے تم، مجھے بھی پڑھاؤ۔ تو بہن کہنے لگی تم ناپاک ہو اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ناپاک کو نہیں دیا جا سکتا، پہلے پاک ہو جاؤ، غسل کرو پھر میں تمہیں یہ قرآن دوں گی۔ غسل کیا، یہ کچھ صفوں پہ کھجور کی چھال پہ چمڑے پہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ تو عمر نے پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو فوراً دل کپ کپ آیا، کہنے لگے بس مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ جو خبیب حضرت خباب چھپے بیٹھے تھے نکل کے باہر آئے، کہنے لگے عمر مبارک ہو، رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرما لیا، تمہیں مبارک ہو۔ عمر یہ کہنے کے بعد زید بن ارقم کے گھر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہاں جانے لگے۔ اب جب وہاں گئے ہیں تو دور سے صحابہ نے عمر کو آتے دیکھا، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو صحابہ حضرت امیر حمزہ سے کہنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ امیر حمزہ کہنے لگے آنے دو، خیر کے ارادے سے آیا تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر شر کا ارادہ لے کے آیا ہے
تو آج عمر کی تلوار سے اس کا صفایا کر دیں گے۔ جب عمر اندر آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن کو پکڑا اور فرمانے لگے اما آن لکا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، عمر ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، میری نبوت کا اقرار کرے۔ عمر نے کہا آن اللہ، یا اللہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اور وہیں کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنا تھا کہ صحابہ کرام نے زوردار نعرہ تکبیر لگایا، سارے مکہ کے اندر اس کی آواز گونج گئی۔ ادھر یہ خوش ہو رہے ہیں، ادھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عمر کے اسلام لانے کی خوشی ہوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عمر کے اسلام لانے سے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین والے صرف خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، عمر کے اسلام لانے سے تو سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یوں حضرت عمر اسلام لے کے آئے، اور آپ کے اسلام لانے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیا۔ اسلام کا ڈنگا ساری دنیا کے اندر بجنے لگا، اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو پھیلایا۔ تو ان وجوہات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے ہیں۔